الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد کو دیکھو کدھر ہے، محمد کو ادھر ہوگا اندر۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً، ادھر ہو بچا، ادھر سامنے دیکھو، تقریباً 1200 سال عمر پائی ہے۔ 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے نا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت نہیں، بل تؤثرون حیات الدنیا، دنیا کی حیات کے بارے میں، کہ دنیا کو کیسے پایا آپ نے؟ ملک الموت نے پوچھا، دنیا کی زندگی کو۔ اور اس زندگی میں آپ نے کوئی گھر مکان نہیں بنایا، کوئی ضرورت کی چیز پوری نہیں کی اپنی۔ انہوں نے کہا جس کا نام دنیا ہے نا، تو جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یہ ختم ہونے والی ہے، میں صبح ہوتے اسی طرح انتظار کرتا تھا، شام ہوتی تھی پھر طرح انتظار کرتا تھا۔ تو اس انتظار میں یہ سارا وقت میرا گزر گیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ سلطان سکندر ذوالقرنین جو تھا نا، اسلام کے کئی بادشاہ گزرے، نہیں لگاتے؟ آپ نے بولا نہیں لگاتے، نہیں لگاتے۔ ساتھی استادوں کی خدمت کریں پھر آواز آئے گی نا۔ ہاں، جتنی خدمت ہوتی ہے اتنی آواز ہوتی ہے۔ ہاں، سلطان سکندر ذوالقرنین نام کے کئی سارے بادشاہ گزرے ہیں نا۔ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کا کیا نام ہے؟ ایک ذکر قرآن میں آیا نا، کس پارے میں آیا ہے؟ سورہ کہف میں ہے؟ اچھا، سورہ کہف میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ بادشاہی کے چکر میں سارے ہیں نا۔ کوئی بتا سکتا ہے کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 3 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک حضرت خضر، ایک حضرت موسیٰ، اور تیسرے ہیں حضرت یوشع بن نون۔ ٹھیک ہے، یوشع بن نون کا ذکر وہ مچھلی والے واقعہ تک ہے، اس سے آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں بڑے برحق پیغمبر ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے۔ تو ذوالقرنین کی ایک بات کروں تو پھر ان کی بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ دنیا کیسی ہے، دنیا کی زندگی کیسی پائی آپ نے؟ اس نے کہا میری سمجھ میں یہ آئی ہے کہ جیسے میں ایک مکان ہو اور اس کے دروازے سے داخل ہوا اور اس کی عقبی جانب سے نکل گیا۔ یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ان سے منسوب واقعات اور حکایات ہوتی ہیں نا، ان میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد گھر کی دیوار توڑ کر میری میت نکالی جائے، دروازے سے نہ نکالے۔ پوچھا کیوں؟ دیکھا اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے
کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، دروازے سے داخل ہوا اور گھر کی عقبی جانب سے نکل گیا. بس یہ زندگی ہے ساری، اتنی زندگی پائی ہے اس نے. یہ بھی انہی کے حکایات واقعات کتابوں میں لکھے ہیں نا. عبرت کی بات ہے. اس کی موت پہ ماں بہت رویا کرتی تھی، ماں بہت روتی تھی. تو قبرستان میں جب یہ اس کو دفن کر دیا گیا تو ماں جا کے آواز دیتی تھی، سلطان سکندر، اے ذوالقرنین، تو کہاں ہے؟ جسے ماؤں کا بچوں کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک دن ہاتفی آواز آتی ہے آگے سے، کس سلطان کا پوچھتی ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے ذوالقرنین لیٹے ہوئے ہیں، کس کا پتہ کرتی ہے تو؟ حقیقت میں یہ زندگی لا و لعب ہے. اچھا، یہ کھیل تماشا ہے سارا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بچوں یہ دنیا ایک بازار ہے، بس سورج کے غروب ہوتے ہی اس بازار نے بند ہو جانا ہے. جتنی خریداری کرنی ہے کر لو، جتنی خریداری کرنی ہے کر لو، بازار بند ہو گیا تو بند ہو گیا. پھر تو دنیا ایک زبردست کھیل تماشا ہے. بنانے والے نے کہا کھیل ہے یہ، بنانے والے نے کہا کھیل ہے یہ، اور زبردست قسم کا تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. کوئی کتنے لوگ اس تماشے میں اندھے ہیں بالکل. موت، قبر، قیامت، آخرت، جواب دہی، کوئی احساس، کوئی یاد نہیں. بات ہمارے اگر دیکھیں نا، جو ہم سے بچھڑے ہیں لوگ، ہم سے عمر میں چھوٹے بھی کئی ہوں گے، عمر سے بڑے بھی تھے، یا اب وہ ہوتے تو ہماری عمر کے ہوتے، یا ہم سے اور تھوڑے بڑے ہوتے. یاد ہے کہاں ہے وہ؟ کہاں گئے وہ؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا، انبیاء کے علاوہ انبیاء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ استثناء ہے بعض اولیاء کے اجسام کو محفوظ رکھیں. جب انسان مرتا ہے نا، اگر اس کے وجود کے اندر اللہ نے بدبو کو نہ رکھا ہوتا نا، اور اس کے پھٹنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو کوئی ماں اپنے بچے کو دفن ہوتا نہ دیکھتی، کوئی اولاد اپنے باپ کو دفن نہ کرتے. لیکن بو رکھی ہے، خطرہ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا کا نظام ختم ہو گیا. سب سے پہلے جو ہے نا، جو باقی کام اس کے ساتھ ہوتے ہیں برزخ میں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اس کا جسم پھٹتا ہے، اس میں کیڑے پڑتے ہیں، پھر کیڑے اس وجود کو نوچتے ہیں. یعنی مستثنیات الگ ہیں. اولیاء، انبیاء کے تو جسموں پہ اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کو کھائیں نا. پھر یہ کیڑے اس کے وجود پر پڑتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. پھر جس وقت یہ اس کا گوشت ختم ہوتا ہے نا، پھر ہڈیوں پر زوال آتا ہے. اب ہر ذی روح کو کوئی چیز کھانے کے لیے چاہیے نا، پھر یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. آخر میں ایک کیڑا بچ جاتا ہے. جب اس پہ موت آتی ہے، اس کی ہڈیوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آپ کو میں ایک بہت ہی سچا اور حقیقی واقعہ سناؤں. یعنی اس واقعہ کے گواہ خود میرے والد صاحب ہیں.
اور یہ واقعہ میں نے پڑھا ہوا تھا کہیں کسی کتاب میں. دعوت تبلیغ سے وابستہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد. یہ ملتان کے تھے، یہ ملتان کے رہنے والے تھے اور بہت ہی باخدا انسان تھا، بڑا نیک آدمی تھا. ملتان میں 2 آدمی گزرے ہیں تبلیغ کے حوالے سے. ایک تھے مولانا محمد اسلم صاحب ملتانی، اور ایک یہ پروفیسر ڈاکٹر نور احمد صاحب. ان سے اللہ نے بہت کام لیا. یہ وہاں ایک میڈیکل کالج میں تھے، اور جس وقت یہ میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے تو وہاں سے جب ڈاکٹروں کا بیچ فارغ ہوتا تھا نا، تو لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو بیچ وہاں سے فارغ ہوتے تھے ڈاکٹروں کے، تو آخری دن ان کا ایسا ہوتا تھا جس طرح کسی مدرسے سے 2 حدیث کر کے فارغ ہوئے ہیں. یعنی ان کے چہرے ایسے ہوتے تھے، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی تھیں، اور ڈاکٹر بن کے جا رہے تھے. اور یہ جو مولانا اسلم صاحب ملتانی تھے نا، یہ تبلیغ کے اندر بڑے خوش آواز قسم کے خطیب تھے. یہ تقریر طرز لگا کرتے تھے نا. تو جب یہ فوت ہو گئے نا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے ہماری جماعت کو ایک ہی خطیب دیا تھا. ہماری جماعت کے پاس ایک ہی خطیب تھا. وہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ ان کی ادا تھی. خیر، وہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی دنیا پر کہ میں نے اپنی پریکٹس کے دوران لوگوں کو مرتے دیکھا، اور دعوت تبلیغ کے سفر کے دوران میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے، اس پر ایک کتاب ہے. وہ ابھی کہیں رائے کے کسی مکتبے سے ملتی ہے. میرے پاس تھی، کہیں لائبریری میں ابھی نظر نہیں آتی. تو بہرحال کسی ساتھی کو ملا تو میرے لیے بھی لاؤ اس کو. چھوٹا سا رسالہ ہے، 15 20 25 روپے کا ہوگا. احوال موت یا اس طرح موت کے مشاہدات یا احوال موت اس طرح کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے مانسرا کا. مانسرا کے اندر ایک گاؤں ہے تاجک. یہ تاجلاں گاؤں جو ہے نا، ہمارے گاؤں کے بالکل قریب ہے. جب وہ کتاب میں نے رائے سے خریدی تھی خود، تو میں نے گھر لائی اپنے، تو میں نے والد صاحب کو دکھائی، تو والد صاحب کہنے لگے جس آدمی کا ذکر کیا یہ میرے پاس آیا ہے. وہ کہتا تھا کہ میں کسی فوجی یونٹ کے اندر، یعنی فوج میں تھا. تو ہماری یونٹ کسی قبرستان میں ٹھہری تھی. مشقیں ہوتی ہیں نا فوجیوں کی. اس قبرستان میں کہتا ہے کہ میں جس قبر کے پاس لیٹا ہوا تھا، ایسے دائیں میں سارے فوجی لیٹے ہوئے ہیں، تو میرے پاس جو قبر ہے نا، اس پر ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے. اور میں محسوس کری آواز مستقل ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ میرا کوئی وہم ہے. یعنی یہ بات اس کتاب میں بھی لکھی ہے، اور والد صاحب نے کہا اس آدمی نے مجھ سے یہ خود بھی کی ہے. کہنے لگے کہ میں نے جب قبر کو دیکھا تو بسیدہ سی قبر تھی، تو میں نے اس کو اگر دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز، کیا ہے یہ، کیا آواز ہے. کہنے لگے کہ چوہا نما ایک چوپایا ہے، جیسے چوہا ہوتا ہے، وہ جو میت ہے نا، وہ اس میت کے پاؤں پہ اس طرح کرتا ہے. جب ڈنگ لگاتا ہے اس کو نا، اس کا جو میت کا پنجرا ہے نا، وہ سارا ایسے ہو جاتا ہے. کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے جو میرے پاس کلاشنکوف تھی، میں نے اس چوہے پر تان لی. ابھی میں نے فائر کرنا ہی تھا کہ اس نے میت کو چھوڑ کے میرا پیچھا کر دیا.
کہتے میں دوڑتا رہا اس سے، بھاگا اس سے، اور چھوڑ ہی نہیں رہا مجھے۔ آگے ایک ندی نالا تھا، اس ندی نالے کے اندر میں نے چھلانگ لگائی کہ اس سے میری جان بچے۔ جو ہی میں نے کہتے چھلانگ لگائی نا، اس چوپائے نے پانی پہ منہ رکھا، جو اس نے پانی پہ منہ رکھا نا تو وہ تیز ابلنے لگ گیا پانی، اس سے میں جل گیا، ٹانگیں جل گئی، اس کی وجود جل گیا اس کا۔ فوجی اس کو اٹھا کے لے گئے CMH کی طرف، آگے پیچھے۔ اب اس کے زخم ٹھیک نہ ہو تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا، تو والد صاحب کو کہنے لگا کہ جی حضرت میرے ساتھ ایسا واقعہ ہے، تو آپ مجھے کوئی دم بھی کریں، کوئی دوائی بتائیں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو والد صاحب نے بھی کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا بات یہ ہے کہ یہ تو جو قصہ آپ کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ کا جلا ہوا نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ کا جلا ہوا ہو تو میں کچھ دم وغیرہ کر دوں۔ تو آخرت کی ہولناکی، آخرت کی ہولناکی۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں۔ یہ واقعہ تو ہمارے گھر کا ہے، گھر کا ہے، اور میرے والد صاحب نے وہ پھول دیکھا تھا، میرے چاچاؤں نے بھی دیکھا ہے، یعنی میرے پردادا، میرے والد صاحب کے دادا، میرے کیا لگے پردادا، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا سندھ میں تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے پوچھا باجی کدھر ہیں؟ تو یعنی میرے دادا نے کہا کہ بھائی باجی فوت ہو گئے ہیں۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، صدمہ بہت زیادہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا اس کو۔ اس نے کہا میں قبر کھولتا ہوں، میں باپ کو دیکھتا ہوں اپنے۔ سب نے منع کیا بھائی نہ کر اس طرح۔ ان کا نام عنایت اللہ تھا، جس نے کہا میں قبر کھولتا ہوں۔ داداؤں نے سب نے کہا جی نہ کرنا ایسا کام، بڑا غلط کام ہے یہ۔ دوپہر کے وقت سارے سو گئے، اس نے کوئی بیلچہ اٹھایا، گیا قبر کھول دی۔ جب قبر کھولی نا تو وہ دیکھتا ہے کہ باپ کے جو انگوٹھا جو ہے نا، اس میں ایک جڑ ہے، ایک پودا لگا ہوا ہے، اس سے جناب قبر ساری پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور ایک بڑا پھول ہے جو ماتھے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، وہ جو ماتھے والا پھول ہے نا، اس کو توڑ کے کان کے ساتھ اسے لگا دیتا ہے۔ قبر بند کر دی، بڑا خوش ہے، جو آتا جاتا اس کو کہتا ہے میں باپ کو دیکھا ہے میں نے، اور قبر میں گیا تھا اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ خیر پھول تو سب نے دیکھا۔ رات خواب میں، یعنی میرے والد صاحب کے ایک تایا تھے، ان کو آئے خواب میں کہ عنایت اللہ نے میری توہین کی آج، یہ بندوق تو میں ماروں اس کو۔ انہوں نے خواب کے اندر بندوق اٹھائی، بیٹے پہ فائر کر دی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب میں خواب سے اٹھا تو دیکھا کہ وہ عنایت اللہ فوت ہو گیا تھا۔ والد صاحب کہتے ہیں وہ پھول میں نے دیکھا، یعنی ہمارے گھر میں تھا، وہ تاک ہوتے تھے پرانے زمانے میں کچی دیواروں میں، اس تاک میں رکھا ہوا تھا، لوگ اس کی پھول کی زیارت کرنے آتے تھے، دیکھتے تھے آ کر اس کو، اور بس وہ کوئی بارشوں کی زد میں آ گیا اور دیوار گری، اور بس اللہ نے اس کو پردہ رکھا، اٹھا دیا اس کو پھر کہیں۔ تو آخرت کی زندگی ایک بڑی عجیب ہے، اور رہنے والی ہے، سب باقی رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، ہاں یہ ختم ہونے والی ہے۔
اس لیے دنیا میں اتنا ہی کچھ ہو، اتنا ہی دلچسپی رکھنی چاہیے آدمی کو جتنا دنیا کا حق ہے، اس سے زیادہ دلچسپی دنیا میں رکھنی چاہیے۔ اور آخرت کا حق کیا ہے؟ آخرت تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اب 50-60 سال کے دیکھو کتنا غم ہے سب کو، رات دن اسی غم میں لگے ہوئے ہیں سارے، اور آخرت کا غم نہیں کسی کو بھی، کوئی پرواہ نہیں کسی کو کہ آخرت کی زندگی بھی آنے والی ہے، وہاں بھی کوئی لین دین ہوں گے، وہاں بھی میرے ساتھ کوئی مسئلے مسائل چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور خوب خوب تیاری نصیب فرمائے۔ تو ندامت کے ساتھ روزانہ استغفار، زیادہ نہ ہو سکے نا آج کل تو سوتے وقت کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں سوتے وقت، اور کلمہ بھی پڑھ کے سویا کریں۔ اچھا، سفر میں جایا کریں تب بھی کلمہ ضرور پڑھا کریں، ایمان کی تجدید کیا کریں، کیونکہ سونے والے سو جاتے ہیں پھر اٹھ نہیں سکتے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے نا، انہیں پھر دنیا کے ساتھ لمبی چوڑی نہیں لگائی۔ اچھا، دنیا کے ساتھ لمبی چوڑی نہیں لگائی۔ اور ہمارے یہاں اصل میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور دین کا فرق نہیں سمجھے نا، کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے۔ اب جس آدمی سے کہو نا جی نماز پڑھو جی، بس داڑھی رکھو جی، ہاں جی بس ایک ہی دفعہ کرنا ہے انشاءاللہ اور ریٹائر ہو کے، سارے کام جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ایک ہی دفعہ، پھر کس کو مہلت ملی ہے؟ اسی دنیا کے اندر اپنا دین سنوارنا ہے۔ دنیا نہ ہو تو پھر تو انسان، وہ تو انسان نہیں ہوگا نا۔ یہ دنیا کے ساتھ رہتے رہتے سارے کام کرنے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی رہ کے با خدا رہو۔ اب اس آواز آ رہی ہے؟ دنیا کے مشغلوں میں بھی رہ کے با خدا رہو، سب میں رہ کے سب سے جدا رہو، سب میں رہ کے سب سے جدا رہو۔ دنیا میں ہوں یا اللہ، دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ بازار میں ہر گزرنے والا خریدار تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہوں یا اللہ، دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی حقیقت ہم پہ واضح فرمائے اور دنیا کی بے ثباتی ہمیں نصیب فرمائے، اور قبر کے احوال اللہ ہمارے ٹھیک کرے، قبر کے احوال ٹھیک کرے، اور جو ایمان والوں کی موت ہے اور یقین والوں کی موت ہے، اللہ ایسی موت نصیب فرمائے۔ بڑی مشکل کا سفر ہے آگے۔ کچھ سناؤ دنیا پہ، پھر میں کوشش کروں تو ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے نا ہمارے ملک میں دانشور گزرا ہے، حنیف رامے، یہ وزیر بھی گزرا ہے شاید، گورنر پنجاب بھی رہا ہے، یہ حنیف رامے بہت پرانے زمانے کا آدمی تھا نا۔ اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے ناقابل فراموش واقعات کے نام سے۔ اس کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے، اور میں نے کہیں اور بھی دیکھا ہے۔ سندھ میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا حضرت مولانا تاج محمود امروٹی۔ یہ امروٹ شریف وہاں بڑی ایک درگاہ ہے، اور یہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری کے پیر تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ یہ تھے، تاج محمود امروٹی، ان کے ایک مرید تھے۔ حضرت امروٹی فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے یہ دو انگلیاں اس طرح
ہر وقت منہ میں رکھتا تھا، اس طرح رکھتا تھا، منہ سے نکالتا تو لوٹے میں رکھ لیتا پانی میں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا اس سے کہ فقیر یہ کیا مسئلہ تجھے، تو ہر وقت ہائے ہائے کرتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اس نے واقعہ نہیں بتایا تو حضرت کو کہا حضرت آپ دم کریں اس کو۔ تو حضرت بڑے صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے، انہوں نے دیکھا تو فرمایا یہ تو مجھے دنیا کی آگ کا جلا ہوا نظر نہیں آتا، واقعہ سنا، ہوا کیا ہے تیرے ساتھ، اصل واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اللہ نے آپ پر بات کھول دیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ بات اس طرح کی ہے کہ میرے ایک آدمی نے 100 روپیہ ادھار لیا تھا تو وہ واپس نہیں کرتا تھا، تو میں روزانہ چکر کاٹتا اس کے پیچھے، بھائی میرے پیسے دے، تو وہ آگے سے ٹالتا۔ تو ایک دن میں اس سے پیسے مانگنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، گداگر بیٹھا ہوا تھا مانگنے والا، اس نے مجھے کہا ایک پیسہ مجھے بھی دے کے جا۔ میں نے اس ملنگ کو آگے سے کہا دعا کر، میرا 100 روپے ایک آدمی کے پاس ہے، اگر وہ مل گیا تو 1 روپیہ تجھے دوں گا۔ اب یہ بات ہے تقریباً 150-200 سال پہلے کی، 1 روپے کا بھی وزن تھا۔ کہتے ہیں میں گیا تو اس آدمی نے مجھے 100 روپیہ کہا، یار یہ لے جان چھوڑ اپنے، جا اپنے پیسے لے کے۔ وہ پیسے لے کر میں وہاں سے آیا، وعدے کے مطابق اسی گداگر کے پاس، یار تو نے دعا کی تھی تو پیسے مل گئے مجھے، تو یہ اپنا 1 روپیہ لے۔ اس نے کہا یار میں نے کبھی 100 روپے اکٹھا نہیں دیکھا کہ یہ اکٹھا کیسے ہوتے ہیں پیسے، تو میرا بڑا دل کرتا یار ان پیسوں میں ہاتھ ماروں ذرا نا۔ اس نے کہا مار ہاتھ۔ اس نے پیسے اس طرح اوپر نیچے کیے نا، تو پتہ ڈڈ ہو گیا جی پیسے میں۔ اس نے کہا یہ میرے ہیں پیسے؟ سمجھ آئیو؟ ادھر چھٹے ایسے چڑھ گیا۔ اس نے کہا تیرے کس طرح پیسے؟ اس نے شور مچائی، لوگوں کو کہنے لگا وہ دیکھو یہ میں نے ساری زندگی کے مانگے تانگے پیسے ہیں، تو یہ چھوڑتا نہیں مجھ سے پیسے لے کے بھاگ رہا ہے۔ اس سے چھوٹا اس کے آگے چڑھ گیا۔ ایک آدمی بازار میں آتا تھپڑ مارتا، اس کو شرم نہیں آتی، وہ غریب آدمی مانگ مانگ کے ساری زندگی اس نے۔ دوسرا آتا ہے اس کو اور مارتا ہے۔ اب پیسے بھی گئے، تھپڑ فری میں۔ اب یہ بیچارہ صدمے سے دو چار۔ اب اس انتظار میں کہ کسی طریقے سے جب رات ہو اندھیرا ہو تو میں یہ اٹھے تو پھر میں اس کا بندوبست کرتا ہوں پیچھے سے۔ وہ اٹھا رات کا تو یہ اس کے آہستہ سے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، یہ فقیر گدھا گھر کدھر جاتا ہے۔ وہ چلتے 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 اس نے نا یہ جو پیسے تھے نا ایک پتھر کے نیچے رکھے، تو چلا گیا اپنے گھر۔ کوئی جگہ اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی نا کوئی، یہ گیا جی اس نے وہاں سے نا اپنے پیسے اٹھائے اس نے، تو گنے تو 100 تو اس والا پڑا ہوا تھا، 100 اس کا اپنا بھی تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنا جو 100 ہے نا وہ بھی اٹھایا اور اس کا 100 بھی 200 ہو گیا۔ یہ لے کر آ گیا، یہ جب لے کر آ گیا آیا اس نے کاروبار آیا، آخر سوچا اس نے یار 100 تو میرا حق بنتا ہے، یہ میں پرایا 100 کیوں اٹھایا میں نے؟
بس 10-15-20 دن کے بعد اسے بڑی تکلیف ہوئی، یار یہ پرایا حق نہیں کھانا چاہیے، اس طرح ظلم ہے، زیادتی ہے بہت بڑی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سور واپس جا کے وہاں رکھتا ہوں۔ اس نے آگے بازار میں پتہ کیا، یہاں ایک بندہ بیٹھتا تھا مانگنے والا، انہوں نے کہا وہ تو کل مر گیا۔ وہ کہیں آیا نا، پیسوں کی جگہ دیکھی، پیسے نہیں تھے، دل پھٹ گیا اس کا، پیسے نہیں ہیں، بڑا پریشان بھائی اب کیا کریں۔ اب پیسہ تو اس کا ہے، میں نے کیا کروں؟ اس نے پوچھا قبر کدھر ہے اس کی؟ کسی نے بتایا جی اس طرف فلاں جگہ قبر ہے۔ اب یہ ابھی 100 روپے سے جان چھڑا رہا ہے اپنی۔ اب اس کا جو ایمان ہے نا، آخر حضرت امروٹی کا مرید تھا، کیسے کر سکتا تھا ایسا کہ میں اس کا 100 روپے کسی طریقے سے واپس کروں؟ یہ کیا جی، اس کی قبر کو کھولا نا سائڈ سے، تو یہ پیسے جا کے اس کی قبر میں ڈال دی اس نے۔ اپنے پیسوں سے کاروبار کیا، نقصان ہو گیا، اب اس کو پھر پیسے چاہیے۔ اب اس کو جگہ پتہ تھی، اب اس کو جگہ پتہ تھی، اس نے کہا چلو میرا 100 تو گیا ایسے بھی۔ شیطان نے کہا اب مر گیا، مرنے والوں کو پیسوں کیا چاہیے؟ ہاں، تو یہ گیا اس کی قبر پر۔ اب اس کو پتا تھا کہ میں نے کیسے رکھے ہیں وہاں پر۔ یہ کہتا ہے جو ہی میں نے اس کی قبر کو کھولا نا، یہ پیسے اس کے سینے میں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ایک سکہ ایسے نکالنے کی کوشش کی نا، اس سکے سے آگ نکلی۔ انہوں نے میرے یہ 2 پوروں کو جلایا، آگ لگ گئی میرے ہاتھ کو۔ اب جی یہ کسی فاقہ نہیں ہو رہا ہے اس کو۔ تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا بھئی یہ دنیا کی آگ کے جلا ہوا نظر نہیں آتا مجھے۔ تو حضرت یہ سکے نے ایسا کیا، حضرت نے فرمایا یہ تو اس پورے کا حال ہے، جو سینے میں پڑے ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ غفلت کے پردے اس سے اتنے زیادہ ہیں نا، بڑے بڑے دیندار لوگ ہوں گے، نمازی پرہیزگار ہوں گے، حلال حرام کے مسئلے پہ عقل کام نہیں کرتی۔ حلال حرام کا مسئلہ بالکل ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عبرت۔ غصب، آگ کھانا کسی کا، دبا دینا کسی کو، بس کام چلاؤ اس کو۔ اب پتہ نہیں انجام کے اعتبار سے یہ کتنا نقصان دہ کام ہے یہ سارا۔ تو اپنے احتساب میں اس بات کو بہت رکھیں، اچھا بہت زیادہ احتساب کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر نا مفادات جب اولادیں جوان ہوتی ہیں نا جی، ان سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کا اپنا نظام ہے، بیٹوں کا اپنا نظام ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ان والدین کے لیے، اس خاندان کے لیے بڑی عبرت ہوتی ہے جس میں وراثت میں بیٹیوں بہنوں کو محروم کرتے ہیں لوگ، اس سے نہیں دیتے، بالکل تقسیم شرعی نہیں کرتے، اور حرام کھاتے کھاتے ایک نسل کھاتی ہے، پھر دوسری نسل کھاتی ہے، دوسری نسل کے بعد قتل مقاتلے شروع ہو جاتے ہیں، کیس چلتے ہیں، مارتے ہیں پھر ایک دوسرے کو، تو نے اتنا کھایا تو میں نے اتنا کھایا، تو یہ اتنا میرا ہے تو اتنا تیرا ہے۔ اور جو شخص یاد رکھیں اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑے گا، اللہ اس پر حلال وافر کر دیں گے، اللہ سے، یعنی ہاتھ پہنچتے ہوئے بندہ نے حرام راستے اختیار نہیں کیا اور حلال کا انتظار کرتا رہا۔ یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال اختیار کرے نا،
اور حرام سے بچے گا، اللہ اس کو وہ سارا کچھ حلال دے دیں گے۔ صحابہ کا ایمان جو ہے نا، بڑا اونچا ایمان ہے صحابہ کا۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو چوری کی عادت ہے، پہلے چوری کی عادت ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بھوک نے ستایا اسے، میرا موبائل لے کر آ جائے ادھر سے، بھوک نے ستایا اسے۔ خیال آیا یار بھوک تو بہت سخت لگی ہوئی ہے، پیسہ بھی جیب میں کوئی نہیں، وہ کھانے کا نظم بھی نہیں ہے کہیں۔ تو غرضی آدمی کو اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہے نا وہ۔ تو پوچھتے پاچھتے معلوم کیا کہ اس محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، بیوہ ہے اور ہے بھی مالدار ہے۔ تو رات کو ایسا کریں کہ اس کے ہاں چوری کریں اسے۔ تو یہ رات کو بزرگ گئے چوری کی نیت سے۔ اب چوری کی نیت سے جب گئے نا، وہاں جب پہنچے تو کھانا تیار تھا، کھانا تیار تھا جی۔ تو دل کیا کہ بھائی کھانا کھاؤں۔ اب کھانے کی طرف جو ہی ہاتھ بڑھایا نا، اللہ کے نبی یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا تھا بھائی جو حرام چھوڑے گا اللہ اس کو حلال دیں گے، یہ تو حرام ہے۔ کھانا نہیں کھایا، دیکھا دائیں بائیں جو سامان رکھا ہوا تھا ضرورت وہ باندھا، ایک دو گٹھڑیاں سامان کی تیار کی، سامان خیال آیا کہ عورت کی معاملہ کرے۔ اب تینوں کام نہیں کیے، قوت کے باوجود نہ کھانا کھایا، نہ سامان اٹھایا، نہ عورت کی عزت پہ حملہ کیا، بس ایسی بات ہے۔ مسجد نبی شریف میں واپس پہنچا، ایک خاتون آ گئی۔ اس خاتون نے کہا کہ یا نبی اللہ میں پریشان ہوں، مجھے اپنی عزت کا تحفظ چاہیے، یعنی میرا کہیں نکاح ہو جائے، میں بیوہ ہوں، رات میرے گھر چور آیا تھا، اس نے کھانے کا ڈھکن اٹھایا چھوڑ دیا، سامان باندھا چھوڑ دیا، قریب تھا کہ وہ میری عزت پہ حملہ کرتا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ یا نبی اللہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہو جائے۔ آپ نے اس پردیسی کی طرف اشارہ کیا، صحابی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ تیری شادی ہے؟ اس نے کہا پردیسی مسافر ہوں، نہیں ہے۔ اس خاتون کے ساتھ حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ خاتون کو کہا یہ آپ کے شوہر ہیں، لے جاؤ اپنے گھر اس کو۔ چلتے چلتے اسی گھر میں جا پہنچے جس گھر میں رات یہ چوری کے لیے گئے تھے۔ سمجھو، اب جو چیزیں رات کو حرام تھی نا، صبح اللہ نے حلال کر دی ساری۔ بس سمجھے نا، بس آخرت کی تیاری میں نا جب بندہ حرام چھوڑتا ہے نا، اللہ اس کے لیے اچھے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے، ہمارا معاشی نظام، ہماری معیشت سود پر چلی گئی ہے، بس حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں رزق حلال وافر دے دے، اور رزق حلال کو شادہ بھی دے اور وافر بھی دے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور زندگی کا بیمہ اگر کسی نے کرایا ہوا ہو نا تو وہ بھی توبہ کرے۔ اچھا، کئی سارے زندگی کے بیمے بھی کراتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، زندگی کا بیمہ، مریں گے ہم تو ہمارے مرنے کے بعد پچھلے حرام کھائیں گے، ثواب ہمیں ہوگا۔ ہاں، بیمہ سمجھتے ہیں نا زندگی کا، انشورنس، بیمہ پالیسی، تامین، اس کو تامین کہتے ہیں عربی والے نا، تامین کہتے ہیں۔
تو یہ زندگی کے بیمے بھی جنہوں نے کرائے ہوئے ہیں نا وہ بھی جلدی جلدی رجوع کر لیں. اچھا میں اکثر ایسے بیان کرتا رہتا ہوں نا, تو یہاں ہمارے ایک قریب ایک آدمی تھا, اسٹیٹ لائف کا بڑا مینیجر تھا نا, اس کے پاس ایک آدمی گیا تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی وہ میرا کہا انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو میں نہیں کرنا چاہتا, میرا 1.5 کروڑ جو بنتا ہے واپس کر. یہ بڑا مالک تکڑا قسم کا آدمی تھا. اب ان کو تو فائدہ چلتا ہے, وہ بڑی مچھلی قابو آئی ہوئی تھی, تو اس نے کہا نہیں جی استادوں کے ساتھ میں بات کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا مسئلہ. تو وہ میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے اچھی گفتگو کی اس نے, بڑے پیار محبت سے, ان کو بڑی طریقہ آتا ہے بات کرنے کا نا, بڑے اچھے طریقے سے بات کی. مجھے کہتے ہیں حضرت آپ ادھر ادھر ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں, تو میری بڑی خواہش ہے کلٹس گاڑی آپ کو دعا ہے, کلٹس گاڑی, تو آپ کا بیان شان لوگ سنتے ہیں بہت, تو ادھر ادھر. میں نے کہا یار بس میرے پاس گاڑی ہے, کام چلتا ہے میرا. تو اچھا حضور وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے, وہ اصل میں وہ ملک صاحب نہیں فلاں جی, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ انشورنس کی تھی, تو دیکھیں گے ہمارے پاس علماء کے فتوی جات بھی ہیں نا, بڑی بڑی داڑیوں والے پٹوں والوں کو فوٹو اٹھائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا جی اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں, یہ فائدے ہوتے ہیں, مطلب اتنے پیسے کوئی دے تو اس کا یہ فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو ہمارے اس شعبے کے بڑے ہیں نا, انہوں نے آپ کے شعبے کے بڑوں کے سامنے ملاقاتیں کر کے بہت تجربے کر لیے. انہوں نے کہا یہ آرام ہے, میں مفتی نہیں ہوں, لیکن جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے آپ کے بڑوں سے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ یہ حلال کام نہیں ہے. یہ کہتے جی حضرت وہ 1.5 کروڑ روپیہ ان کا میں نے واپس کرنا ہے, تو آپ مہربانی کریں, وہ ابھی ہمارا نہیں ہے, تو وہ ملک صاحب بولتے ہیں کہتے میں نے کہا واپس کریں, آپ کا رول ہے نا یہ, بندہ اگر پالیسی ختم کرنا چاہتا ہے 5-6 مہینے لگتے ہیں, اس کا نظام ہے, اس سے واپس آ جاتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. اب یقین کریں جی وہ مجھے کہتا ہے اس سے وقت میں تو دیکھ کر رہا, جو پہلے گاڑی دیتا تھا میں تو دیکھتا, میں جولا دیکھنی دیکھتا ہوں دیکھتا دیکھ کر تھا. اللہ جان بوجھ کے جو آدمی مستی کرے نا جی, اللہ کا غضب بھی بڑھتا ہے نا. کو 5-6 مہینے گزرے جی, اس کے بیٹے کے دماغ میں کینسر ہو گیا. گلی گلی پھر کے لوگوں کو آرام کی دعوت دیتا تھا, گلی گلی پھرتا تھا. مولوی اس طرح, مفتی اس طرح, یہیں بے ایمان تھا. لوگوں کو ایسا کہتے ہیں کہ مدرسے کے چندے کھاتے ہیں, کس کو کیا مارتا کس کیا مارتا. آگے جی پکڑ. تو ایک دن میں ٹیکسلا سے گزر رہا تھا, تو آگے سے مجھے ملا وہی جگہ, تو وہ تو چھپنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن میں نے چھپنے نہیں کیا. مجھے پتا تھا کہ پریشان ہے آج, میں نے بس حضرت بڑا پریشان ہوں, یہ حالت ہے میری, یہ ہو گیا. پہلے تو ہماری تلخی ہو گئی تھی نا, اب میں بہت پیار سے کہتا ہوں آپ سے, صبح کا بھولا ہوا رات کو گھر واپس آ جائے تو لوگ اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. سراتن حرام کام ہے یہ, سود ہے یہ. آپ امت کے بچوں کو, بچیوں کو, جوان لڑکوں کو ٹریننگ دیتے ہو, گمراہ کرتے ہو, گلی گلی پھر کے لوگوں کو پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں. جو کچھ سادہ اس علاقے میں تو ملکوں کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے, علم ہے نہیں ہے, ان پڑھ ہے, تو پیسہ بہت ہے, وہ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے جو بھائی گئے تھے آئے, ایسا جو ہے جوا کھیلنا ہے, چلو چل گیا تو کام. تو اس طرح شعور اور ارادہ نہ شامل کیا کریں.
جب بندہ کسی گندے کام میں نا شعور سے لگ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے لیے اچھا نہیں لگتا۔ ایک آدمی کیسے ہوتی ہے جی توبہ طائب ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی اس کو، پریشان ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو زہر ہے پھر بھی بندہ زہر کھائے گا تو مرے گا، ایسے بھی مرے گا، لیکن جس طرح یہ انشورنس پالیسیوں والے پھرتے ہیں اور لوگ اس کے ہاتھ پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے مرنے کے بعد جناب آپ کی رات کو 1 کروڑ روپے ملے گا، وہ بھی جو کریں گے جیسے کریں گے۔ لالچ ایسی چیز ہے نا۔ منصرہ میں ایک آدمی نے ابھی 50 لاکھ کی کتنے کی نا، وہ جو ایریا ڈائریکٹر ہے وہ تھوڑا سا ہمارا رشتہ دار بھی ہے، بڑا خان ہے علاقے کا، تو وہ بھی ترغیب دیتے لوگوں کو، ڈائریکٹر ہے۔ ابھی 1 لاکھ روپے لے کر جیسے گیا نا جی، مہینہ 10 دن گزرے بنا گیا، اس نے 50 لاکھ کی کرائی تھی، اس کے 10-15 دن بعد وہ 50 لاکھ روپے لے گیا۔ وہ جو 50 لاکھ روپے لے کے آیا، اب 200-500 آدمی تعزیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آدمی کی بیوہ کو اس نے 50 لاکھ روپے دے دیا۔ اب کتنے لوگ وہاں متاثر ہوں گے اس سے؟ جہاں لگ رہے ہیں چلا کر چھوڑ دے، ٹھیک ٹھاک بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ شو سے کھڑے ہو کر تقریر کی، بتایا یہ کہ جی دیکھیں جی انہوں نے 1 لاکھ روپے دیا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ہماری نظام میں ایسی چیز ہے جو اس طرح کرتے ہیں، پھر ان کو اب ممکن ہے کہ وہ 20 سال دیتا رہتا 50 لاکھ روپیہ۔ اب جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثر تبدیل ہوتا ہے، احساس کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں پتہ نہیں 30-40 آدمی جنازے سے وصول کر لیا اس نے، جتنے دیر گیا نا اس سے ڈبل وہاں سے وصول کر لیے۔ تو یہ ہے حرام، اور اس کے اندر ایک کشش ہے۔ اچھا تو اپنے اپنے حلقہ میں دوست احباب کو، رشتہ داروں کو منع کیا کریں ان کاموں سے، نہ تو زندگی کے بیمے کرائیں، نہ بینکوں میں پیسے فکس پہ رکھیں، نہ بینکوں میں پیسے بھی فکس پہ نہیں رکھنے چاہیے۔ اور یہ جو بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس کے کرنٹ ہوتے ہیں، وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ سیونگ اکاؤنٹ بھی جس طرح میزان بینک اور بینک اسلامی کا میرا خیال ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی اس میں چل رہا ہے، باقی فی الحال کوئی ایسا بینک بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان چیزوں سے بھی خیال رکھا کریں۔ ربنا تقبل منا انک وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا